یا مظلوم ماں، یا مظلوم ماں، یا مظلوم امام اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعام وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَبِي الْقَاسِمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. درود پڑھیں مل کر امام زمانہ علیہ السلام کے بعد. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. اس کی آواز بڑھائیے تھوڑی، آواز بڑھائیے. ایک اور بلندتر صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. یہ سارے علی والے ہی بیٹھے ہیں نا، تو اتنی آہستہ صلوات پڑھیں گے. بلند آواز نکالیے تھوڑی. اس سے بہتر آواز، اچھی آواز میں بلندتر صلوات پڑھیں، بلند آواز سے. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اس مجلس ادا کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 51واں سورہ، سورہ ذاریات کی 54ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے گی انشاءاللہ. اور یہ توجہ آپ کی میری طرف نہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی طرف ہے. توجہ ہے نا، بہت بہت توجہ کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا. بہت توجہ. اگر کوئی ایک آدھی آیت پڑھ لے قرآن کی تو گمراہ ہو جائے. یہ اللہ کہہ رہے میں نے خلق ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس انداز میں تخاطب اختیار کرتا ہے، بھئی میں آپ سے کہوں میں یہاں آیا ہی نہیں مگر یہ کہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو آپ کہیں گے کہ مولانا کا جو آنے کا مقصد ہے وہ واضح ہو گیا ہے ہمارے سامنے. توجہ ہے نا. اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ مجلس. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر یہ کہ فقط میری عبادت کے لیے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں
اس لیے خلق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو کہ یہ میری عبادت کریں، بہت توجہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کا اور جنوں کا، تمام لوگوں کا، یہ تمام زندگی کا ان کی مقصد کیا رہ گیا؟ عبادت۔ پہنچ گئی آیت؟ نہیں پہنچی؟ یہ مائک بہت پریشان کر رہا ہے، اس کو ذرا سیٹ کیجیے، یہ آوازیں اس کے اندر سے آ رہی ہیں، اس کو سیٹ کرنے پہلے ایک بار تاکہ مجلس ہو جائے آگے۔ درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر۔ اگر یہ مائک کھلا ہوا تو یہ بند کر دیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ لوگ پڑھوائیں گے، بہت توجہ۔ آج 4 مجالس ہیں، یہ پہلی ہے، دعا کیجئے گا آپ۔ پہنچ رہے ہیں نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے مقصد خلقت جن و بشر بتا دیا کہ اب تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے، تمہارا دنیا میں آنے کا اولین مقصد تمہارا شہرت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، جب تک تمہارے اندر عبادت کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ بہت توجہ، پہنچ رہی ہے یہاں تک بات؟ تو میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ نے بتا دیا، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے، چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، مگر ہماری عبادت میں اور ان کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے انہیں جس مدار پہ لگایا ہے، اب سورج اللہ سے یہ نہیں پوچھے گا پروردگار آج نکلوں یا نہیں نکلوں۔ پہنچ رہی ہے بات یا نہیں؟ بھئی سورج نہیں کہے گا، سورج خدا سے کہے پروردگار میرا آج نکلنے کو دل نہیں کر رہا۔ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا نا۔ چاند نے کہہ دیا کہ پروردگار میں نہیں نکلوں گا، نہیں ہوا نا ایسا؟ توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر ذرہ، ہر چیز خدا کی اطاعت کر رہی ہے، مگر اس اطاعت میں ان کا اختیار شامل نہیں ہے۔ اب ایسے آپ سنیں گے تو پھر مجلس کیسے آگے بڑھے گی؟ اطاعت شامل نہیں ہے۔ سورج کہہ دیا اللہ نے یہ مدار ہے، نکلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان اور جن خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جن پر اللہ نے جبرن اپنی عبادت واجب نہیں کی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جبرن نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت آیا ہو، آپ اور ہم سو رہے ہوں، فرشتے ڈنڈے لے کر آئیں، 2 ڈنڈے لگائیں، نماز کا وقت ہو گیا اٹھو۔ ہوا ایسا کسی کے ساتھ؟ بتائیے، کسی نے روزہ نہ رکھا ہو، اللہ نے کیا کیا ہو کہ جتنا یہ کھاتا رہے اتنی ہی بھوک بڑھتی رہے، ایسا ہوا نہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام حیات جو وہ بندے کو دے رہا ہے وہ جبر کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ جو ہے فجر کا وقت ہوگا، نہیں پڑھ رہے نماز، نہیں پڑھو، زبردستی ہم تمہیں سجدے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے اسلام۔ اب سمجھ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں اللہ نے جبر نہیں رکھا ہے۔ بہت توجہ، اس کا مطلب ہے کہ جنوں انس وہ واحد مخلوق ہے خدا کی کہ جس کو اللہ نے اختیار کے ساتھ عبادت کا حق دیا ہے، کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تم زبردستی سجدے میں چلے جاؤ، کہا نہیں پہلے اختیار دیکھو۔ تو اب پروردگار یہ بتائیے اللہ کی عبادت ہوگی کیسے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، ساتھ ہیں آپ میرے؟ بیدار ہو کے تو نہیں سن رہے نا؟ عبادت کیسے ہوگی خدا کی؟ بہت توجہ۔ اچھا عبادت ہے کیا؟ عبادت کسی کے سامنے تسلیم ہونے کا آخری درجہ ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، ایک تعظیم یہ ہے کہ آپ سر جھکا کے تعظیم کرتے ہیں،
ایک تعظیم یہ ہے کہ آپ رکوع کر کے تعظیم کرتے ہیں، مگر عبادت الہیہ کا جو آخری اور الافضل ترین درجہ ہے وہ ہے سجدہ. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے سجدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدے میں چلے جاؤ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سب چلے گئے سجدے میں الا حضرت ابلیس. پہنچ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا رک جائیے. اللہ نے پوچھا نا تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ یہ بتائیے کیا خدا کا اختیار نہیں تھا کہ گردن سے پکڑتا اور سجدے میں لے جاتا؟ یعنی پہلے دن ہی اللہ نے بتا دیا کہ جس حجت کو میں قرار دیتا ہوں میں تمہیں زبردستی اس کے سامنے نہیں جھکواؤں گا. مجھے لگ رہا ہے کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے مجلس. ذرا درود پڑھ کے بتا دیجئے محمد اور آل محمد پر. دیکھیے معذرت کے ساتھ ہم کراچی والے ہیں اور نہ ہم سناٹے میں پڑھتے ہیں نہ سناٹا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ بول کے کم سے کم بتائیں، کیونکہ امام نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر. بہت معذرت، وقت کم ہے میرے پاس بہت. یہاں تک بات پہنچ گئی؟ تو کیا اللہ کہہ رہا ہے جنوں انس کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے جب حکم دیا تو شیطان کا تعلق کس سے تھا؟ قوم جنات سے. بنایا آدم کو، کہا کس چیز نے تجھے روکا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے پورا واقعہ سنا ہے. تو پروردگار چاہتا زبردستی کروا لیتا تعظیم. اللہ نے کہا نہیں، زبردستی ہم بنیاد تعظیم کی نہیں رکھیں گے، کیونکہ تعظیم کا تعلق ہے دل کے تسلیم ہونے سے. خدا کیا چاہتا ہے؟ جب تک دل تسلیم نہ ہو جائے میرے حکم پر عمل کرنے کا کوئی ثواب تمہیں حاصل نہیں ہوگا. یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام ہے، یہ رحمت واسعہ رحمت خدا کی ہے. اگر کسی ملک کا قانون بنایا جائے تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی ہمارے قانون پر عمل کرے، مگر یہ واحد خدا کا دین ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی دین پر عمل کرے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر. یہ خدا نہیں چاہتا، یہ خدا کی مشیت نہیں ہے. بہت توجہ. ایک اور آیت سنا دوں آپ کو قرآن کا. قرآن سورہ انعام. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہا قل اے رسول ان سے کہہ دو، قل فللہ الحجۃ البالغہ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ حجت بالغہ اللہ کی طرف سے ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا. توجہ نہیں کر رہے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار رکھتا ہے کہ ہدایت یافتہ بنا دے، مگر یہ اختیار جبرن اللہ استعمال نہیں کرتا ہے. پہلے بندے کا ظرف دیکھتا ہے، جتنی ہدایت لینے کا ظرف ہوگا اتنی رحمت الہی شامل حال ہو جائے گی. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر. پہنچ رہی ہے بات؟ خدا آپ سب کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَلَوْ شَاءَ. اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اختیار میں ہے کہ سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، مگر اگر ایسا کیا تو جزا اور سزا کا فائدہ کیا ہے؟ اگر زبردستی گناہ کروائے تو عذاب کیوں دے؟ اگر زبردستی نیکی کروائے تو جنت کا کیا فائدہ؟ توجہ نہیں کر رہے بھئی. آپ ہی کے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟
کیا کہتے ہیں وہ؟ جو کروایا اللہ نے کروایا. یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کیا. کرپشن کرو، ہم نے تھوڑی کی، اللہ نے کروائی. کسی کا مال لوٹ لو، ہم نے تھوڑی کروایا، اللہ نے کروایا. بندوں کے حقوق نہ دو، ہم تھوڑی کروا رہے، اللہ کروا رہا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. یعنی جو کچھ اپنا کیا ہوا عمل ہے وہ اللہ پہ ڈال دو. ہے نا ایسے لوگ، آپ تو دیکھتے ہیں موسیقی سنگر ہے ماشاءاللہ، ٹی وی پہ آگے انٹرویو دے رہے ہیں. یہ اللہ نے عزت دی ہے ہمیں، یہ اللہ نے پہنچایا ہے. معذرت کے ساتھ بدکاریوں کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کروا رہا ہے ہم سے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے کام کو اپنے آپ سے منسوب کر دے. بہت توجہ. اور اگر معاملہ اچھائی کا آ جائے، یہ تو ہمارے اندر خوبی ہے، اللہ کا کیا اس میں. برائی کی نسبت اللہ سے دو، اچھائی کی اپنے آپ سے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا جو برائی تم تک پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور جو نیکی تم تک پہنچتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ میرے ساتھ ہیں یہاں تک؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے بتایا جو خیر تم تک آتا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو شر تم انجام دیتے ہو وہ تمہارے نفس کا ہے. جو ہے اختیار دیا ہے نا، اختیار دیا تو اللہ نے کہا ہم نے نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے دنیا میں آنے کا مقصد خلقت ہے عبادت. بہت توجہ. عبادت تو ہر شے کر رہی ہے خدا کی. آپ پڑھتے نا نماز جمعہ میں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں یسبح للہ، ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے. جب تسبیح کر رہی ہے ہر شے تو اسے ہماری عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ بہت توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ یہ اختیار ہے جو اس نے ہمیں دیا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ. بھئی آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ گلے میں رسی ڈالیں، جہاں لے جائیں وہ جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اس کا ذہن آپ کے تابع ہے. بہت توجہ. جہاں آپ لے جائیں، جو کھلا دیں، نجاست کھلائیں وہ بھی کھا لے گا، گندا پانی پلا دیں وہ بھی پی لے گا، جو اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو وہاں بھی بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ حیوانیت ہے کہ جو جہاں آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو وہاں بیٹھ جائیں. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد علی آل محمد پر. جو ہے قرآن ہے، قرآن. اب عبادت خدا کی کرنی ہے. خدا کی عبادت ہوگی کیسے؟ بہت توجہ. ہوگی کیسے؟ دیکھیے، آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جاننا شروع کرتے ہیں نا. آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہ ہو، بہت توجہ. کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہ ہو، آپ کے دل میں اس کی محبت کیسے آئی؟ دیکھیے گفتگو بہت ہی نازک مرحلے پر ہے. بھئی آپ نے دیکھا ہی نہیں کسی کو، اب کوئی بتاتا رہے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. بہت توجہ. مگر بہت توجہ، کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا قریبی ہو، وہ جب آپ کو اس کے بارے میں بتائے تو آپ کے دل میں یقین آ جائے ہاں ایسا ہی ہوگا.
اب کائنات میں کسی نے خدا کو دیکھا نہیں، مگر اللہ نے کہا کہ میں نظر تو نہیں آؤں گا، مگر ایسا صادق و امین بھیجوں گا کہ تم سنو گے محمد سے، چہرہ محمد کا دیکھو گے، کلمہ خدا کا پڑھو گے۔ صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھے رسول کی بارگاہ میں۔ پہنچ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادت کا معنی بیان کیا، اگر اسی ایک آیت پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ماں بیچاری بیمار ہے، بچے سے دوائیاں منگائیں، اب انہوں نے پڑھا ہوا تھا قرآن، اور ان کے لیے تھا قرآن کافی۔ بہت توجہ، انہوں نے کہا قرآن کافی، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ آیت پڑھ لی کہ اللہ نے جن و انس کو بنایا عبادت کے لیے۔ اب ماں نے کہا بیٹا دوائی لا، تو نہیں اماں، ہمیں تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا جا کے نوکری کرو، نہیں، ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ توجہ ہے؟ بیٹا پڑھائی کرو، نہیں، ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا۔ توجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے جب ایک آیت خود سمجھنے سے تمہیں گمراہ کر رہی ہے تو پورا قرآن تمہیں کیسے ہدایت دے گا؟ ایک آیت پڑھ لی اور وہی آیت چلا رہے ہیں ہر جگہ۔ جو سوال کرو بھئی یہ کر لیجئے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، بھئی یہ کر لیجئے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں آج، تاکہ کچھ آپ یہاں سے دسترخوان اہل بیت سے کچھ لے کر جائیں۔ دیکھیے یہ دسترخوان جسمانی دسترخوان سے بہت آگے ہے، اور جو ہے نا ایک روح کی غذا ہے، ایک جسم کی۔ ابھی جسم کی غذا آپ کھائیں گے، یہ روح کی غذا ہے، توجہ ہے نا۔ اور جن کی روحیں بیمار ہو جائیں ان کا دل ہی نہیں لگتا ذکر اہل بیت میں، توجہ ہے نا۔ ان کا دل لگ جائے گا 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے میں، فرش ازا پہ آگے بیٹھیں گے، اکتانا شروع ہو جائیں گے، اور جلدی سے ختم کریں گے، جائیں اور بس ختم ہو۔ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے روح بیمار ہے۔ خدا سے توفیق مانگے کہ لذت ذکر محمد اور آل محمد نصیب ہو۔ بات پہنچ رہی؟ خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے کہ اس موسم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے امام صادق کی کہ ان کے دل میں ہماری ٹھنڈک ہے محبت کی، ٹھنڈک ہے محبت کی، جبھی تو گرمی برداشت کر رہے ہیں نا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو بات کی عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، اس کا مطلب ہے ایک آیت بھی بغیر بتانے والے کے تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو کس سے پوچھیں؟ بہت توجہ، کس سے پوچھیں عبادت ہے کیا؟ عبادت اس کی ہوگی نا جسے دیکھا ہو، محبت اس کی دل میں آتی ہے کہ جسے دیکھا ہو۔ بھئی محبت آئے گی، آپ قریب ہوں گے تو اس کے بعد اس سے عشق کریں گے نا، اس کے بعد اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جسے آپ نے دیکھا ہی نہ ہو، ان دیکھے خدا کی عبادت کیسے کریں گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا، کوئی دلیل ایسی آپ کے پاس ہو کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا عبادت قبول کر رہا ہے۔ میں بہت، دیکھیے بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی مشکل بات کروں، میں آسان سے آسان تر آپ تک بات پہنچا دوں۔ توجہ ہے نا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو عبادت کس کی ہوگی؟ اب کون بتائے گا کہ یہاں مراد کیا ہے خدا کی کہ عبادت کے لیے خلق کیا؟ اگر ایسے ہی عبادت کرنا شروع کی کہ فجر میں سجدے میں سر رکھا اور عشاء پہ اٹھ رہے ہیں،
تو نہ معاشی زندگی رہے گی، نہ نسل بڑھے گی. اس کا مطلب ہے دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم عبادت خدا نے سمجھایا، اگر اس مفہوم کو سمجھ لیا تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو فقط پھر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، حج ہی عبادت ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے خدا جو حکم دے دے وہ عبادت ہے. جو شے خدا سے منسوب ہو جائے. پہنچ رہی ہے بات یا نہیں پہنچ رہی؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں. جس کا حکم خدا دے دے اس حکم کی تعمیل کیا ہے؟ بھئی بولیے نا، عبادت. ایسا ہی ہے. تو اب کس سے پوچھیں؟ کون ہمیں بتائے کہ عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ارے ہم عبادت کیسے کریں پروردگار؟ نہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد ہے اس اللہ کی کہ حمد کرنے والوں کی مدحت اس تک نہیں پہنچتی. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اس سے بھی بلند ہے. میں اور آپ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بلند ہے. اور پھر کیا فرمایا امام نے؟ کہا اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. بہت توجہ. اور پھر اسی خطبے میں پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا کہا جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا. دیکھیے جو اشارے میں آ جائے وہ فزیکل ایگزسٹنس ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولیے. میں اشارہ کروں اس پنکھے کی جانب. اس کا مطلب ہے یہ وجود محدود ہے جبھی تو اشارہ ہو رہا ہے. امام نے فرمایا جس نے اشارہ کیا اس کی جانب محدود کر دیا. بہت توجہ. اس کا مطلب یہ ہے، اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ رسول نے غدیر میں اشارہ کر کے کیوں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. امت کو بتا دیا کہ جس کی طرف اشارہ ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر. بات پہنچ رہی ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی بارگاہ. پہنچ رہی ہے بات میرے بھائیوں تک؟ ساتھ ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ کس سے پوچھا جائے؟ اس کا مطلب ہے ایک آیت کے لیے ہم محتاج ہیں. خلقیہ عبادت کے لیے. تو پروردگار ہم تیری عبادت کریں کیسے؟ نہ تجھے دیکھا ہے نہ تجھ سے ملاقات ہوئی ہے. بھائی دیکھیے کسی سے ملاقات آپ کی ہوگی جبھی تو اس کی پہچان ہوگی. میں آپ سے پوچھوں آپ انہیں جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کنہیں؟ جب ملاقات ہوتی ہے تو انسیت بڑھتی ہے. جب انسیت بڑھتی ہے تو پہچان ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی وجود کو پہلے جاننا ضروری ہے پھر پہچاننا ضروری ہے. پہنچ گئی یہاں تک بات؟ اب بتائے کون؟ بہت توجہ. وہی بتائے گا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا. وہی بتائے گا کہ جن کے بچوں کا جھولا جبریل جھلا رہے ہیں. کون؟ ابو عبداللہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا. درود پڑھیں آقا حسین کی بارگاہ. پہنچ رہی ہے بات؟ آئے اپنے اصحاب کی جانب اور کہا سنو اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کہا اللہ نے جنہوں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو عبادت کا معنی کیا ہے جو خدا کہہ رہے ہیں ہم نے خلق کیا عبادت کے لیے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کہا سنو جس نے اللہ کو اللہ کی عبادت کی وہ دوسرے لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہو گیا. اور امام نے کہا جس نے اللہ کو پہچان لیا. بہت توجہ.
یعنی پہلے پہچان ہے پھر عبادت ہے. میرے ساتھ ہو جائیے. اگر پہچان کے بغیر عبادت ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، بت پرستی ہے. میرے ساتھ ہو جائیے، بہت توجہ. کیا کہا؟ کہا جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اس کی عبادت کی، اور جس نے اس کی عبادت کی وہ تمام دوسرے خداؤں سے مستغنی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی پہلی منزل ہے کہ جھوٹے خداؤں سے بیداری اختیار کرو. یا علی صلی علی محمد. وقت بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہے، ساتھ ہے نا میرے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارے بتوں کی تمہارے دل میں محبت ہو اور اللہ کو بھی ایک مان رہے ہو. کہا نہیں، خبردار، پہلے جو بت دل میں ہیں ان سے بیداری کرو. پہلے لا کہو تاکہ الا اللہ کی منزل پر پہنچ سکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بتا دیا کہ بیداری اور اظہار براءت کے بغیر تمہاری توحید اور دین مکمل نہیں ہے. جو ہے نا بات پہنچ گئے. سلامت رہے. اللہم صلی علی. بس وقت تمام ہو رہا ہے، بہت جلدی جلدی. تو یہاں تک پہنچ گئے نا کہ امام نے بتا دیا کہ دیکھو کہ پہلے پہچانے. راوی نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ الا لیعبدون سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا یہ الا لیعبدون سے مراد ہے اس کے باطن میں الا لیعرفون چھپا ہے، کہ خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. تو پلٹ کے ایک صحابی نے پوچھا اے آقا حسین یہ بتائیے پہلے لا کہو تاکہ الا اللہ کی منزل پر پہنچ سکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بتا دیا کہ بیداری اور اظہار براءت کے بغیر تمہاری توحید اور دین مکمل نہیں ہے. جو ہے نا بات پہنچ گئے. سلامت رہے. اللہم صلی علی. بس وقت تمام ہو رہا ہے، بہت جلدی جلدی. تو یہاں تک پہنچ گئے نا کہ امام نے بتا دیا کہ دیکھو کہ پہلے پہچانے. راوی نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ الا لیعبدون سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا یہ الا لیعبدون سے مراد ہے اس کے باطن میں الا لیعرفون چھپا ہے، کہ خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. تو پلٹ کے ایک صحابی نے پوچھا اے آقا حسین یہ بتائیے اللہ کی معرفت ہمیں آئے گی کیسے؟ تو امام نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا سمجھو اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. سلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے آخری آدمی تک. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پہچان کا مرکز ہے امام زمانہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا. اچھا یہ بتائیے عبادت ہمیں خدا کی کرنی ہے، یہ پہچان امام کی کیوں کر رہا ہے اللہ؟ بھئی دیکھیے آپ سب پڑھتے ہیں دعائے معرفت اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف. پروردگار پہلے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کہ مجھے اپنی پہچان کرا. بہت توجہ. اور پھر کیا کہتے ہیں پروردگار؟ اللہم عرفنی نبیک، نبی کی پہچان کروا. بہت توجہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو اپنے حجت کی مجھے پہچان کرا کہ اگر میں نے ان کی پہچان نہ کی تو ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟
تو یہ امام کی پہچان کی طرف اللہ کیوں بھیج رہا ہے کہ جس نے زمانے کے امام کو پہچانا، جتنی زمانے کے امام کی معرفت ہے اتنا ہی اللہ سے قرب اور معرفت ہے۔ تو یہ کیوں اللہ کی معرفت امام سے جڑی ہوئی ہے، کیوں اللہ کی معرفت حجت خدا سے جڑی ہوئی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ نماز ہے معراج مومن، روزہ ہے عبادت، حج ہے عبادت، یہ سارے جو احکامات آپ کو پہنچائے گا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کون پہنچائے گا؟ امام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کو معلوم ہے کہ تم کیسی نماز پڑھو گے کہ جو عبادت خدا کہلائے۔ میں کاش اپنی بات آپ تک پہنچا دوں۔ روزہ کس طریقے کا ہو کہ جو عالم غیب تک پہنچ جائے، عبادت کس طریقے کی ہو کہ عالم غیب تک پہنچ جائے۔ تو یہ امام بتا کیوں رہا ہے؟ یہ امام بتا یہ اس لیے رہا ہے کہ یہ کائنات میں دلیل وجود خدا ہے۔ بہت توجہ، جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ علی کا، آتے تھے علی کے سامنے، تلوار لے کر آیا شخص کافر ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کافر ہے نا، تلوار ٹوٹ گئی، علی تلوار چلا رہے، کہا یا علی اپنی تلوار دے دیجئے۔ توجہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سرحد پہ کھڑا ہو فوجی اور دشمن اس سے مانگے کچھ، وہ دے دے اٹھا کے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ مگر اگر کسی کے اندر ایسا کانفیڈنس ہو، وہ کہے یہ اسلحہ لو، مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا دل اس کے بارے میں کہے گا کیا؟ آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ کہیں گے کوئی ایکسٹرا پاور ہے جو اس کے اندر ہے۔ میرے ساتھ ہو جائے مجمع میں کتنا اور آسان کر کے سمجھاؤں۔ بھئی آپ نہیں مانتے اللہ کو۔ ایک بندہ آپ کے سامنے ہو، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہو، دشمن سامنے ہو اور اس سے کہے کہ اپنی طرح گن مجھے دے دو، وہ اٹھا کے دے دے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے یقین کی منزل کی معراج اور ہو، یا تو بے عقل ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ تلوار کہا یا علی تلوار دیجئے، جنگ ہو رہی ہے، تلوار دے دی۔ اب اس نے کہا یا علی آپ تو نہتے ہو گئے، تلوار تو میرے پاس ہے۔ بہت توجہ۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا جس کے بھروسے پر دی ہے وہی تجھ سے مجھے بچائے گا، نہیں پہنچ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کو امام مانو یا نہ مانو، تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد کائنات میں کوئی یقین میں خدا پر سب سے آگے ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ سلوات پڑھیں مل کر جناب امیر کی بارگاہ میں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے خدا کو؟ اب کیا ہوا؟ اس نے جب یہ سنا نا، تلوار کو پھینکا، علی کا چہرہ دیکھا اور کہا لا الہ الا اللہ۔ خدا کے لیے اتنی آسانی سے مت سنیے، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھا نا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں۔ بہت توجہ، ارے اس نے تو خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب سمجھ میں آیا کہ علی وجہ اللہ کیوں ہے، کہ اگر دیکھا نہیں ہے تو چہرہ ایسا بناؤں گا دیکھو گے علی کو یقین خدا پر آ جائے گا۔ سلوات پڑھے جاتے امیر المومنین پر۔ رک جائیے،
اب کوئی مجھ سے یہ کہہ دے گا مولانا یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے، یہ تو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. میں وہ بات ہی نہیں کرتا، میرے سننے والے جانتے ہیں میرے ہر جملے کے پیچھے تک بندیاں نہیں ہوتی ہیں. قرآن یا اہل بیت، جو بھی منبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کہے نا میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ یوں ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ نمائندہ مکتب اہل بیت نہیں ہے. جو یہ کہے نا اگر آپ ہی کی نظر تھی تو پھر قرآن اور اہل بیت کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے، اپنی نظر سے دین کو مت دیکھیے، عین اللہ کی نظر سے دیکھیے. بات پہنچ رہی ہے؟ آ جاتے ممبر پہ بیٹھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم وہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. آپ کیا، آپ کا عقیدہ کیا، آپ کیا، آپ کا نظریہ کیا؟ جو شے قرآن اور فرامین اہل بیت سے ویریفائی نہ ہو وہ دیوار پر مارنے کے برابر ہے. دلیل پوچھیے، اپنے اندر ہمت لائیے. مولانا صاحب جو آپ پڑھ رہے ہیں گفتگو یہ کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ پہنچ رہے ہیں نہیں؟ خدا کے لیے اپنی قیمت سمجھائیے. انسان بنایا اللہ نے آپ کو، عقل سلیم دی ہے آپ کو. عقل کا کام کیا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرے. پہنچ رہی ہے بات؟ بہت توجہ. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ اب رک جائیے. قرآن ہے، قرآن. فرعون نے کہا کہ تمام جادوگروں کو جمع کرو. تمام جادوگر بلا لیے گئے. یہاں سے جناب موسیٰ اور ہارون چلے. قرآن کا واقعہ سنا ہے نا بھائی، تھک تو نہیں گئے؟ پہنچے، جادوگر بلائے ہوئے. جناب موسیٰ کے پاس تھا عصا. آگے پہنچے، دربار میں پہنچے، جادوگر سامنے موجود تھے. کہا حکم ہوا اللہ کا موسیٰ. پہلے انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی. اچھا تھی رسیاں، لگ سانپ رہے تھے. اس کا مطلب ہے دشمن ہمیشہ آپ کو جعلی چیزوں کے ذریعے گمراہ کرے گا. میں کاش اپنی ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد العالم. ہے رسی، سحر کیا، جادو کیا اور اپنی ذہانت سے ان رسیوں کو اس طرح سے پھینکا کہ وہ سانپ لگیں اور لوگ گمراہ ہو جائیں. اچھا جناب موسیٰ کے پاس رسیاں تھوڑی ہیں، عصا ہے لکڑی کا. مجمع ساتھ نہیں ہے میرے. کیا کیا جناب موسیٰ نے؟ عصا پھینکا. عصا تھا، لکڑی تھی، مگر جو لکڑی کی حیت کو بدل دے وہی حجت خدا کہلاتا ہے. بہت توجہ. یہاں لکڑی پھینکی، وہ لکڑی اشتہا بن گئی اور سانپوں کو کھا گئی. بہت توجہ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جادوگروں نے اللہ کو دیکھا تھا، فوراً سجدے میں گرے، اور قرآن نے لکھا کہ جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اس کا مطلب ہے اللہ نے بتا دیا تم میرا انکار تو کرو گے مگر ایسی حجتیں بھیجوں گا کہ ان کا معجزہ تمہیں مجھے ماننے پر. قرآن ہے، قرآن ہے. بس توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے. مجھے یقین ہے یہ قصور نہیں ہے آپ لوگوں کا. اب کیا کریں کہ منبر سے قرآن بھی چلا گیا، اہل بیت بھی، اور جو پڑھتے تھے وہ بھی چلے گئے دنیا سے. اب ادھر ادھر کی جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ منبر سے پڑھ رہا ہے. وجہ ہے اب علم آپ تقسیم نہیں کریں گے تو وہ علم سے مانوس کیسے ہوگا؟
اور توجہ، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے سیمینار کیجئے، جو دل چاہے کیجئے، مگر جب ممبر پہ آئیے تو کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے سے قرآن اور فرامین سمجھائیے. توجہ ہے؟ بہت توجہ. سمجھ گئے نا؟ تو مقصد مجلس اور ممبر حسین کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کی معرفت کو عطا کرنا، اور صرف انہی کی معرفت کے سائے میں اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات کو حل کرنا. پہنچ رہی ہے بات یا نہیں پہنچ رہی؟ مجلس لمبی نہ ہو جائے، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. ساتھ ہیں آپ؟ تھک تو نہیں گئے؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ حالانکہ مجھے زیادہ لگنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی نشانیوں کو رکھے گا کہ موسیٰ اور ہارون کو دیکھا اور کہا ہم ان کے رب پر ایمان لے آئے. اس کا مطلب ہے رب کی معرفت کا ذریعہ بنے موسیٰ. ارے ساتھ ہو جائیے. رب کی معرفت کا ذریعہ بنے ہارون. اب یہاں رسول نے فرمایا اور تمام کتابوں نے اس حدیث کو لکھا، یا علی انتا بمنزلتہ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی ہے. تو اب مسلمانوں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، مگر ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم محمد اور علی کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. بات پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ دلیل خدا ہے، یہ وہ دلیل وجود الہیہ ہے کہ انسان دیکھتا انہیں ہے اور عبادت خدا کی کرتا ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ وہ وجود ہے، دلائل خدا ہیں کہ ان کی معرفت کو اللہ نے اپنی معرفت بنا دیا. اب تمہیں عبادت کا طریقہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے امام ہے قبولیت اعمال کا دروازہ. اچھا اب حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری. کون نہیں جانتا اس کتاب کو؟ مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے صحیح البخاری. کیا روایت ہے اس کے اندر؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. سلامت رہے میرا مجمع. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. کس کی موت مرا؟ جہالت کی نہیں. جاہل کو پڑھا دو تو عالم بن جاتا ہے. جاہلیت یہ ہے کہ جاننے کے بعد بھی انکار کر دینا. جو ہے جاہلیت کیا ہے؟ کہ پہچان کر بھی انکار کر دینا. فقط فضائل پڑھنے سے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے. فضیلت بیان کرنے سے معرفت ظاہر نہیں ہوتی. بہت توجہ، جب تک اطاعت کے مرحلے پر نہ آ جاؤ. پہنچ رہی ہے بات؟ کوئی بولتا رہے فضیلت ہے، اب کسی بھی دور میں ہو. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے ہر عمل کو امامت کے سائے میں نہ کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اور جو امام کی معرفت میں دنیا سے گیا، بستر پر رہ کر بھی شہید مرا. پہنچ رہی ہے بات یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جس کے دل میں جتنی معرفت امام ہے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اپنے بنائے ہوئے امام نہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام. بات پہنچ رہی ہے؟ اپنا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام جو منصوص من اللہ ہو. اس نے اس کو مانا، اس کا مطلب ہے اللہ کو پہچان لیا.
اب آپ کو زیارت سمجھ میں آئی؟ جب کربلا جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا باب اللہ فی ارض، اے اللہ کے زمین پر دروازے آپ کو سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں اگر کسی کو قرب الہی چاہیے تو اسے فاطمہ زہرا کے دروازے سے خدا تک جانا ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت کہ جو ذریعہ معرفت خدا ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حجت الہیہ ہیں، اللہ نے انہیں دلیل توحید بنا کر بھیجا۔ بات پہنچ گئی یہاں تک؟ تو جس کے دل میں جتنی معرفت وہ اتنا خدا کی بارگاہ میں بلند۔ بہت توجہ، اللہ اکبر۔ تو اب ہم نے کائنات میں ایک ہستی کے علاوہ کسی کو معرفت امام کے افضل ترین درجے پہ نہیں پایا۔ دیکھیں میرے ساتھ ہو جائیے، بہت توجہ۔ کسی یونیورسٹی میں آپ ہوں اور وہاں کا جو ڈین ہو، توجہ ہے، جو ہیڈ ہو، اگر وہ کسی اسٹوڈنٹ کے علم کی گواہی دے، وہ زیادہ مانی جائے گی؟ کہ کوئی باہر پہ روڈ چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت بڑے عالم ہیں، توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ انتظام کیوں رکھا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ انتظام کیوں رکھا؟ محمد اور آل محمد پر اپنے علم و عمل کی مہر خدا نے لگائی ہے اور بتا دیا ہے، ارے جن پر خدا درود بھیج رہا ہے اب ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر۔ ان پر اللہ درود بھیج، جن کی تصدیق اللہ کر رہا ہے۔ پہنچ گئی نہیں یہاں تک بات؟ تو آپ جتنا بڑا جو عہدے پر ہو وہ کسی کی تصدیق کرے۔ بھئی ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، یہاں جانا ہے، وہ کہتے ہیں سائن کروا کے لائیے آپ۔ تو آپ نے دیکھا ہے آپ کسی پیون کے پاس چلے جائیں کہ بھئی آپ سائن کر دیجئے۔ اچھا پیون ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر حلال کما رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں بلند ہے، اور اگر کوئی بڑی گاڑیاں اور بڑے گھر رکھ کر حرام کے ذریعے کما رہا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا میں نے کیوں مثال دی ہے؟ اس لیے مثال دی، دنیاوی مثال ہے۔ سائن کروانا ہے، آپ کہیں گے یہ کسی بڑے عہدے پر ہوں، ان سے سائن کروائیے تاکہ جس ادارے میں یہ جائیں وہاں ان کی تصدیق ہو جائے۔ بہت توجہ۔ تو اب سب کے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں، مگر جس پر امام دلیل دے دے، بہت توجہ، صرف دعویٰ ہے کہ ہم اطاعت گزار ہیں، یہ دعویٰ ہے، مگر جس کی اطاعت کی تصدیق امام کر دیں تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی امام کا پہچاننے والا نہیں ہے۔ اب کے بعد دعویٰ ہے، آپ کسی عالم کے بارے میں کہتے ہیں مولانا بڑے، آپ کو نہیں پتا بڑے عارف ہیں، مولانا بڑے عالم ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کوئی سند آئیے میرے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے دلیل کے لیے سند قرآن اور اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی شخصیت کے بارے میں سند نہ ہو تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ یہ بولیے ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں محبت ہے، یہ مت بولیے کہ اللہ نے کیا ہے۔ میں کاش کیسے پہنچاؤں؟ پہنچ گئی یہاں تک بات؟ گفتگو تمام ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے جس کی تصدیق امام کریں اس سے بڑا کائنات میں کوئی اللہ کا عبد نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی ابوالفضل کی زیارت کہ چھٹے امام نے فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ ارے عباس کے پاس صرف حسین کی اطاعت کی سند نہیں ہے، علی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کی بھی سند ہے۔
सलवात पढ़ें मिलकर अबुल फजल की बारगाह में। ये थकीवी सलवात नहीं, तरह शाना शायाने शान सलवात पढ़ें। पहुंच गई बात, पहुंच गई बात। सनद किसकी है? उसकी सनद है जो सादिक आले मोहम्मद है, उसकी सनद है जो सादिक अमीन का बेटा है। और क्या फरमा रहा है? करबला जाते हैं, ज़ियारत लिखी हुई है, अपनी तरफ से जुमले नहीं कह रहा, हमारा अपना कुछ है ही नहीं, जो है नजफ की खैरात है। और ये अमामा हमारे सर का ताज नहीं है, ये कशकोल है नजफ की सरजमीन का। जितनी भीख मांगोगे उतना इल्म अता होगा, और इनकी बारगाह में जितना मुतकब्बिर होगे उतना जलील होगे। इनकी बारगाह में आओ खुशू के साथ, तो फिर क्या मिलेगा? क्या फरमाया इमाम ने? अब कायनात के इबादत गुजार एक तरफ, अबुल फजल जैसा इबादत गुजार एक तरफ। भैया आप क्या पढ़ते हैं तशहुद में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसका मतलब ये है कि ये सालिहीन जो हैं इनका इमाम है अबुल फजल अब्बास। क्यों? अब्दे साले है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। कौन है? इमाम ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, और फिर क्या कहा? अब्दे साले हैं। तो जब कोई बंदा खुदा बन जाए तो फिर एक लम्हा भी खुदा की इताअत के बगैर नहीं गुजारता। मैं कैसे पहुंचाऊं? क्या कहा इमाम ने? मुतीओ लिल्लाह, जो अल्लाह का मुती हो उस पर सलाम। मुतीओ लिल्लाह व लिर्रसूल, ये अब्बास फकत हुसैन का इताअत गुजार नहीं, इसका मतलब है जिसने हुसैन की इताअत की उसने हसन की इताअत की, जिसने हसन की इताअत की उसने अली की इताअत की, जिसने अली की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। और कुरान ने कहा अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, और जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की है। अरे जिसकी अब्दियत की गवाही इमाम सादिक दे, उससे बड़ा कोई अब्द नहीं है। जिसकी इताअत की गवाही इमाम सादिक दे, उसके लिए भी इस्मत की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इमाम गवाही दे रहा है, 14 में शामिल नहीं है, मगर इस्मत के उस दर्जे पर हैं। भाई आप जाते हैं कुम, किसकी ज़ियारत को? जनाब शहजादी मासूमा कुम। 7वें इमाम की बेटी मासूमा हो सकती है, अली का बेटा अब्बास मासूम नहीं हो सकता। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, यानी इस्मत की इस मंजिल पर है कि इमाम सादिक जवाब दे रहे हैं। ज़ियारत का जुमला है, ए अब्बास मेरा दिल आपके लिए तस्लीम है, मैं आपकी इत्तिबा में हूं। तो अब्बास ने ऐसा किया क्या है? अब्बास ने इताअत खुदा की है, इताअत अमीर अल मोमिनीन की है, कि जिसमें इमाम सादिक भी अब्बास इब्न अली के साथ हैं। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद, गुफ्तगू तमाम हो गई। बात पहुंची? मालूम हुआ किसकी मंजिलत की मजलिस है कि जिससे बड़ा कोई आरिफ हक इमाम नहीं है। अब जिसको भी इमामत को समझना है, अब समझ में आए कि हुसैन को अब्बास को बाबुल हुसैन क्यों कहा जाता है? कि हुसैन की मारिफत मिलेगी अब्बास के जरिए। क्या मकाम है? अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गुफ्तगू तमाम। बुलंद जरा सलवात पढ़ दीजिए, बस 2 जुमले और तमाम कि जिन पर
नाज हुआ है। नबूवत ने अबू तालिब पर नाज किया है और इमामत ने अब्बास पर नाज किया है। ये दो चचा ऐसे हैं, एक ने नबूवत की हिफाजत की है, एक ने इमामत की हिफाजत की है। काना अम्मुनल अब्बास नाफिजल बसीरा वसुलबल ईमान। कहा इमाम ने, मेरे चचा अब्बास। कौन? मेरे अम्मू, मेरे चचा। बहुत तवज्जो, इमाम मंसूब कर रहे हैं मेरे चचा। इमामत के लिए जो जीनत हो उसे अब्बास कहते हैं। मेरे चचा कान अम्मुनल अब्बास नाफिजल बसीरा। बसीरत, आप सुनते हैं ना ये लफ्ज, बसीरत हासिल करें, बसीरत हासिल करें, बसीरत हासिल करें। बसीरत क्या है? थक गए क्या? दो जुमले कह दूं, इजाजत है? नाराज तो नहीं है? बसीरत है क्या? बसारत और है, बसीरत और है। और जो है, बसारत कहते हैं आंखों से देखने को, बसीरत कैसे कहते हैं दिल से देखने को। जितनी मारिफत होगी उतनी बसीरत। अच्छा, बसीरत क्या है? बसीरत हासिल करें, बसीरत हासिल, आप सुनते रहते हैं बसीरत। अब्बास से पूछो बसीरत क्या है? बसीरत ये है कि जुम्बिशे अब्रुए इमाम पर चला जाए। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। बसीरत क्या है? कि इमाम अगर तलवार उठाने का हुक्म दे दें। बसीरत ये नहीं कि तलवार उठाओ, मारो, कूटो, खत्म करो। बस जो है ये बसीरत नहीं है, ना ये शजाअत है। बसीरत ये है कि तलवार हो और कब्जे में रखना। बहुत तवज्जो, बसीरत ये है कि जहां जबान से हिदायत हो जाए वह तलवार को बयान में रखना। जो है बसीरत ये नहीं है कि बस यहां हमला करो, वहां हमला करो, तोड़ फोड़ करो। तवज्जो है, अपने ही मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाओ। बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? ये बसीरत नहीं है, ये बसीरत नहीं है, ये नुकसान पहुंचाना है, खुद को भी और अपने वालों को भी। पहुंच रही है बात या नहीं? बसीरत क्या है? बसीरत ये है कि हालात को समझ कर उनके मुताबिक चलना। मैं कैसे अपने चाहने वालों को, जहां तलवार की जरूरत ना हो तो 25 साल मयान में रखना, जहां तलवार की जरूरत हो वहां जिहाद करना। जो है जिहादी वो नहीं होता जो हर वक्त हालत जिहाद में हो। जिहाद वो है कि कभी अपने नफ्स से जिहाद करना, कभी अपनी जबान से जिहाद करना। जिहाद फकत तलवार से जिहाद थोड़ी है। तवज्जो है, बहुत तवज्जो। क्या फरमाया? अब्बास नाफिजुल बसीरा, कि जो अमल करते हैं हुसैन से पूछिए, और जब तक इजाजत हुसैन ना हो आगे नहीं बढ़ते इमाम से। तवज्जो है। और फिर क्या कहा? मजबूत ईमान वाले हैं, सुलबल ईमान। इमाम की ज़ियारत का जुमला, लाअनल्लाहु मन इस्तखफ़ा। ऐ अब्बास इब्ने अली, उस पर लानत हो कि जिसने आपके हक को मामूली समझा। इमाम का जुमला है, इमाम का, मेरा नहीं है। इसका मतलब है अबुल फजल का मकाम इमामत में बुलंद तरीन है। कौन है? कि जिसके बारे में अली ने फरमाया कि कौन अली? कि जिनको रसूल ने ऐसे इल्म दिया कि जैसे परिंदा परिंदे को देता है,
امام نے فرمایا ان العباس ابن علی، علی نے عباس کو ایسے علم دیا کہ جیسے پرندہ پرندے کو دیتا ہے، یعنی علی باب مدینۃ العلم ہے اور عباس باب علم علی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب ہے کائنات میں کوئی عباس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کائنات میں عباس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ عباس ایک تھا، کون؟ قمر بنی ہاشم، بس۔ سوچو جو اتنے حسینوں میں بنی ہاشم کا چاند ہو، وہ کتنا حسین ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کون ہے عباس؟ روایت کہتی ہے چوتھے امام نام سنتے تھے اپنے مقام سے بلند ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عباس کا بچپن تھا، جناب امیر علی بن ابی طالب کی گود میں بیٹھے تھے کہ بی بی ام البنین نے دیکھا کہ علی عباس کے بازوؤں کا بوسہ بار بار لے رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا، ماں ہے نا، قریب گئی، کہا والی آج بڑے عجیب انداز سے عباس کو پیار کر رہے ہیں۔ بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی ام البنین قریب گئی اور ایک جملہ کہا ام البنین یہ وہ بازو ہیں کہ جو حسین کی نصرت میں قطع کیے جائیں گے۔ اے ام البنین تیرا بیٹا میرے بیٹے حسین پہ مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی تربیت ہے کہ چاروں بیٹے ام البنین نے حسین پہ قربان کر دیے۔ یہ عبدیت ہے، یہ اطاعت معصوم ہے، یہ معرفت معصوم ہے۔ اجرکم اللہ۔ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا، ان سے گزارش ہے کہ مصائب شروع ہو چکے ہیں، اگر رونا نہ آئے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو۔ یہ آداب منبر حسین ہے، یہ وہ مصائب ہیں کہ جو سیدہ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ عزاداروں آج اس کا ماتم ہے جو امیر لشکر حسین ہے، اور قیامت تک جو حسین کے لشکر کا علم بردار ہے وہ فقط عباس ہے، عباس ہے۔ توجہ ہے نا؟ کون عباس؟ اللہ اللہ۔ عزاداروں یہ وہ عباس ہے کہ جس کی ضمانت پہ زینب کبریٰ اپنے گھر سے بیویوں کو لے کے چلی تھی۔ اے بیویوں، جب تک میرا بھائی زندہ ہے تم پر کوئی ہاتھ قریب نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ۔ مگر عزاداروں جب عباس خیمے میں اجازت لینے آئے نا، روایت نے لکھا جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا۔ اے بیویوں، جو پردے کی ضمانت تم سے لی تھی وہ ضمانت میں واپس لیتی ہوں۔ ارے ہمارے پردے کا ضامن جا رہا ہے، میرا عباس جا رہا ہے۔ عزاداروں روایت نے لکھا کہ حسین نے کیا دیکھا؟ عباس اس خیمے میں پہنچے جہاں مشق سکینہ تھی، جہاں مشقیں رکھے جاتے تھے۔ کیا دیکھا؟ عزاداروں یہ موسم دیکھ رہے ہو نا، اللہ جانے کربلا کی گرمی اس سے بھی زیادہ تپش والی تھی۔ روایت کہتی ہے بچوں نے پیاس کے عالم میں اپنے سینوں کو، اپنے گلوں کو سوکھے ہوئے مشکیزوں پہ رکھنا شروع کیا۔ عباس ہے نا، ساقی کوثر کا بیٹا ہے، یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ سکینہ کو آغوش میں لیا،
سکینہ کیا بابا سے اجازت دلواؤ گی؟ عزاداروں آج بھی تم علم کو دیکھتے ہو، ایک مشق سکینہ ٹنگی ہوتی ہے، ارے آج بھی عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے اپنی آوازوں کو بلند کرو، شرما کے گریہ نہ کرو، پروردگار تمہاری سب کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے دعا کا کہا، پروردگار ان کے چاروں بیٹوں کی حفاظت عباس کے صدقے کرے۔ روایت کہتی ہے عزاداروں بس سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے قریب آئے، حسین نے سکینہ کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر عباس کے چہرے کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا، سکینہ سکینہ یاد رکھنا، اور عباس سے کہا عباس تم بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اور سکینہ سے کہا سکینہ یاد رکھنا ابھی چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر جب شام غریبہ میں شمر تماچے مارے گا ارے چچا واپس نہ آئے گا۔ روایت کہتی ہے حسین نے ایک جملہ کہا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے امیر ہو۔ عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں امیر تھا، ارے گودوں کے پالوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اون محمد کا لاشا اٹھا چکے۔ اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے عباس کو اجازت ملی، ایک ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں مشق کو پکڑا، عزاداروں کے لیے کی آواز کو بلند کرو، ایسے نہ رو۔ امام نے کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، ارے کسے معلوم یہ اگلا عشرہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کی عزاداری قبول کرو، جانتے ہو عباس کے بازو کتنے اہم ہیں۔ روایت کہتی ہے جب محشر میں فاطمہ آئیں گی اہل محشر سے کہیں گی کہ میرے بیٹے عباس کے بازو تمام اہل محشر کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ عزاداروں یہاں عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ 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 اللہ، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ حسین نے اپنی کمر کو تھاما، جوان بھائی ہے نا، خدا کسی کو جوان بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ عزاداروں عباس نے چلنا شروع کیا، گھوڑا دوڑنا شروع ہوا، ہاں مشق سکینہ پر نگاہیں ہیں، نہر فرات پر نگاہیں ہیں کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، بچے بہت پیاسے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ نہر فرات کے کنارے پہنچے، عباس نے نہر کو دیکھا، اللہ اللہ نہر فرات بہ رہی ہے، دشمن عباس کے جلال سے پیچھے ہوئے۔ جانتے ہو نا عباس کا معنی کیا ہے کہ جس سے شیر بھی جنگل کے ڈرے، یہ وہ شیر علی ہے۔ عزاداروں آگے بڑھے، مشق سکینہ کو کھولا، پانی کو بھرنا چاہا۔ عزاداروں عباس تو عباس با وفا، ارے رہوار کتنا با وفا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ پیا جب تک سکینہ پیاسی ہے۔ نہ عباس نے پانی پیا، نہ گھوڑے نے پانی پیا، مشق سکینہ کو بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، علی کا شیر آگے بڑھ رہا ہے، نگاہیں خیموں کی جانب ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، معصوم بچے پیاسے ہیں۔ عزاداروں بچوں کو بہت پیاس لگتی ہے نا، ماں باپ اس موسم میں بار بار بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ابھی تمہیں پانی ملے گا، ارے جب پانی پینا عباس کی پیاس کو یاد کرنا۔ روایت کہتی ہے عزاداروں
عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے کا رخ کیا، علی کا شیر جا رہا ہے، نگاہیں خیموں پر ہیں۔ عزاداروں، بس ایک ظالم آگے بڑھا، عباس کے دائیں بازو پر حملہ کیا، تلوار کا وار مارا، بازو ٹوٹ کر نیچے گرا، بازو کٹا ہوا، علم ڈگمگایا، حسین اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ عزاداروں، عباس نے علم کو دائیں بازو میں لیا، آگے چل رہے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، خیموں کی طرف نگاہ ہے۔ ایسے نہیں، سنو، اپنی آواز کبریا کو بلند کرو، ابھی مولا کی سواری آئے گی، تمہیں استقبال کرنا ہے۔ عزاداروں، روایت میں لکھا کہ یہاں سے ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو قطع ہوا، اب علم ٹھہر نہ سکا، علم گر کے ٹھنڈا ہوا، مگر ایک جملہ کہوں گا، آقا آپ کا ایک علم گرا، آج ہزاروں علم آپ کی یاد میں بلند ہو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے مشک کو دانتوں میں لیا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزاداروں، یہ مشک سکینہ نہیں ہے، یہ عباس کی جان ہے، یہ عباس کی روح ہے۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ایک ظالم نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا، مشک پر تیر لگا، پانی بہا، اب عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ایک ظالم نے گرز مارا، زمین پر پن ہاتھوں کے آئے، حسین نے کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری۔ عزاداروں، بھائی نے بھائی کو سلام کیا، اے میرے بھائی، اے میرے آقا، تم پر آخری سلام ہو۔ حسین شیر کی طرح دوڑے، جوان بھائی ہے نا، کیا دیکھا کہ عباس کا ایک بازو قطع ہوا ہے، بازو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے چوما۔ حسین کو عباس کا بچپن یاد آ رہا ہے، جب یہ ننھے ہاتھ حسین کے پیچھے کوزہ لیے چلتے تھے، آج کربلا میں ختم۔ جیتے رہو عزاداروں۔ روایت کہتی آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ دوسرا ہاتھ قطع ہوا ہے، دونوں بازوؤں کو اپنے سینے سے لگایا، نہر فرات کے کنارے گئے، کیا دیکھا؟ علی کا شیر تڑپ رہا ہے۔ میں کیسے پڑھوں؟ ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون۔ آگے بڑھے، حسین نے عباس کو دیکھا، جن کے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس غم کو جانتے ہیں۔ عزاداروں، روایت سنو، اللہ اکبر، دیکھو کس طرح خواتین کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا بیویوں کتنی خوش نصیب ہو، زینب کو رونے دیا نہ گیا، آج کنیزان زینب اس غم پہ رو رہی ہے۔ اپنی آواز کو بلند کرو۔ روایت کہتی ہے آخری خواہش پوچھی، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹایا، آقا آپ میرے امام ہیں، کہاں میرا سر، کہاں غلام، کہاں آقا کا زانو؟ کہا نہیں عباس تم میرے بھائی ہو۔ عزاداروں، دوسری بار سر کو رکھا، کہو میری جان عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ عزاداروں، ایسے نہیں، سنو، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں مگر تم میں رونے کی طاقت تو ہے نا۔ روایت کہتی ہے کہا آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کے چہرے کو دیکھ رہا۔ کہا آقا مگر ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ حسین نے تیر کو ہٹایا۔ کتنا خوش نصیب ہے عباس کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہا ہے،
خون صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا, آقا آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میں پانی لے جا نہ سکا, آقا میرا لاشا خیموں میں لے کر نہ جانا. اللہ اکبر. اور ایک جملہ کہا آقا میرا لاشا خیموں میں لے کر نہ جانا. ہاں عباس کو حسین نے عباس کو دیکھا, آنکھوں پر ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا عباس بہت خوش نصیب ہو, آخری وقت حسین کا زانو نصیب ہوا, مگر جب حسین گھوڑے سے گریں گے آواز دے کر کہیں گے عباس کہاں ہو. عزاداروں روایت کہتی ہے حسین نے علم کو اٹھایا, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, آؤ بچوں میرا چچا آ رہا ہے, پانی لے کر آ رہا ہے. علم آگے بڑھا, اہل حرام میر و علمدار نیامار, سقائے حسین سید و سالار نیامار. علم آگے بڑھا, سکینہ نے علم سے خون ٹپکتا ہوا دیکھا اور ایک جملہ کہا, بابا میرا چچا کہاں, سکینہ چچا مارا گیا, کہاں پانی نہیں مانگوں گی میرے چچا کو. عباس عباس زینب کا سہارا, عباس عباس سقائے سکینہ, عباس سقائے سکینہ, عباس عباس زینب کا سہارا, عباس عباس. دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی, دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی. تاراج ہوا سر دربار حسینی, ہم ہو گئے تنہا, عباس عباس سرکار سکینہ, عباس عباس سرکار سکینہ, عباس. جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا, جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا. حاشا میں غریبوں میں حرم کا کیا پہرا, دل کہتا تھا میرا عباس. سفر والے ماتم کے لیے جوان آگے آ جائیں. سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ, نام مولا مل کے ماتم کرے. عباس سقائے سکینہ, عباس. جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا, حاشا میں غریبوں میں حرم کا دیا پہرا, دل کہتا تھا میرا عباس عباس سکینہ, عباس عباس سقائے سکینہ,
شبیر کا سر پوشت سے جب کاٹا گیا تھا، شبیر کا سر پوشت سے جب کاٹا گیا تھا، خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا، آؤ میرے بھیا آبا ستائے سکینہ آبا صفا، ستائے سکینہ شبیر کا سر پوشت سے جب کاٹا گیا تھا، خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا، آؤ میرے بھیا آبا صفا، زینب کا سہارا آبا صفا، ستائے سکینہ گالوں پہ تماچے جوہی کھاتی تھی سکینہ، رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ، آ جاؤ خدارا آبا صفا، ستائے سکینہ 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب مل گئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عالم گوائے غازی تیری وفادار، 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 پرچم تیرا ضامن، پرچم تیرا ضامن، اسلام دی بقا داتا، علم گوائے غازی تیری وفادار، علم گوائے غازی تیری وفادار، علم گوائے غازی تیری وفادار، اصغر نچا سکینہ غازی تے کول آئی، مر جاوے نہ پیاسا تیری فوج جا سپاہی، پانی سوانی بچدا، پانی سوانی بچدا، سرمایہ میری مادہ کا علم گوائے،
کھالا